بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قرآن کے حافظ نے کسی دنیا دار کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے، اس نے قرآن کی توہین کی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن پاک کو حفظ کر لے، سیکھ لے، سکھا دے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے معزز ترین لوگ وہ حامل قرآن ہے، قرآن پاک جن کے سینے میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے۔ کسی ملک کا قانون ان کے سامنے کیا بیچتا ہے، کسی اور بادشاہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تو 100% حقیقت ہے، پتھر پہ لکیر جس کو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ عزت وہ اسی قرآن پاک کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے تو چنتے ہیں، پھر قرآن پاک کی دولت سے نوازتے ہیں۔ یہ سعادت کسی طاقت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں کی جا سکتی، نہ کسی خاص صلاحیت کی بنا پر حاصل کی جا سکتی ہے، نہ مال کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ذہن کی بنیاد پہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماں باپ کے دل میں ڈالتے ہیں، بچوں کے دل میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس کام کے لیے راہیں ہموار فرما دیتے ہیں، اور راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، آخر بچہ منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ کتنی ہی مشقت ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس دولت کی قدر کریں ہم لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے وہ اس کی قدر پہچانے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اپنا منہ دیکھیں اور اپنی حیثیت دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم والا معاملہ دیکھیں، مہربانیوں والا معاملہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرما رہے ہیں۔ آج بھی کتنا ہی کفر کی طرف سے یلغار ہو،
اور ہے بھی صحیح کہ ان کو ڈی گریڈ کیا جائے، مولویت کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر ایمانداری سے ہم دیکھیں نا، ابھی بھی نماز سے پہلے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا بات کرنے کا، وہاں تو کچھ علماء بھی تھے، ان سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی ہے نا، امریکہ، جرمن، جاپان، برطانیہ، سارا سب مل کے زور لگا لیں، وہ ہمیں ڈیگریڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہمیں ڈیگریڈ کون کرے گا؟ میں نے کہا ہمیں ڈیگریڈ ہم خود کریں گے، ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں کدھر جا رہا ہے، ادھر دوڑتے ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، بس اسی طرح کی بات کر لو بھائی، حق بولتے ہوئے مصلحت کا نام دے کر بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دین مٹتا چلا جا رہا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلکہ ابھی یہ نکاح کا موقع تھا، جس جگہ یہ باتیں ہوئی، نکاح پڑھانا تھا، تو مجھے تو نکاح کے لیے اگر کوئی بلائے، الحمدللہ ہمارے حضرت والا نے یہ حکمن فرمایا ہوا ہے کہ نکاح کے لیے کہیں نہیں جانا، ان کو بلانا ہے۔ حضرت وہ کیسے بلائیں؟ فرمایا اس علاقے کی مسجد میں جا کے بیٹھ جانا، وہاں ان کو بلاؤ، اگر وہاں آنا قبول کر لیں تو ٹھیک، نہیں تو بھی جہاں مرضی جاؤ، جہاں مرضی سے نکاح پڑھو۔ الحمدللہ اس علاقے میں بھی کوئی نکاح کے لیے کہتا ہے تو یہاں مدرسے بلاتا ہوں، یہی ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اس علاقے میں کوئی کہتا ہے تو اپنی مسجد بلاتا ہوں، اس مسجد میں ان کا نکاح ہوتا ہے۔ ابھی بھی جہاں جانا ہوا تو مسجد میں ان کو بلایا، مسجد میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو میں نے ان سے یہی بات عرض کی کہ دیکھیں اس نکاح کے موقع پہ ہی ہم صرف دیکھ لیں کہ حدیث پڑھی ہے نکاح میری سنت ہے، لیکن جتنے وہاں بیٹھے تھے، دولہا صاحب ہار پہن کے بیٹھے تھے، وہ بھی ہمارے حضرت والا کی تعلیم ہے۔ حضرت والا کی تعلیم اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ پوری طرح سے چھان بین کی ہے کہ ہمارے حضرت والا 100% سنت اور شریعت پہ ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ عجیب بات ہے، نبی کا نام نہیں لے رہا، حضرت کا نام لے رہا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ ہم نے ان کو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہیں طریقے کتابوں میں لکھے ہوئے، اور ایک ہیں کسی کے عمل میں آ جانا۔ جو کسی کے عمل میں جب ہونا تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جو صرف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس پہ عمل میں ذرا مشکل ہوتی ہے۔ جب آدمی اس دور میں ہی دیکھتا ہے، اس دور میں اسی حساب سے ان کو خاموشی سے بٹھائیں کہ یہ آدمی اس دور میں اس طرح 100% سنت پہ چل رہا ہے تو پھر حوصلہ بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے ہمارے حضرت والا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوا، اور بھی گواہ بہت سارے مل جائیں گے کہ الحمدللہ ہر معاملے میں 100% سنت شریعت کی اتباع۔ اس لیے کوئی اشکال کا شکار نہ ہو کہ یہ کیا بھائی، یہ یوں تو کہہ نہیں رہے کہ حدیث میں یوں آیا، یوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت والا نے یوں فرمایا۔ وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو جب مسجد میں آئے نا وہ دولہا صاحب، ان کو ہار اتروا دینا باہر،
اور ان کو سمجھا دینا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں سب برابر ہے، کوئی اپنی شان نہ دکھائے یہاں، ادھر کوئی خاص شان کے ساتھ آئے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، بس اس طرح سے آؤ۔ الحمدللہ دولہا صاحب حال، اور پھر ایک جملہ حضرت والا یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جیت کا دن ہے، ہار میں تو خود ہار لگی ہوئی ہے، یہ ہار کا دن تھوڑی ہے، یہ تو جیت کا دن ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے بچوں کو جو قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں ان کے والدین پوچھتے جی ہم ہار پہنائیں، میں کہتا ہوں بھائی جیت کا دن ہے، ہار میں تو ہار لگی ہوئی ہے، آپ کیوں ہراتے ہو، جتاؤ اس کو۔ تو اصل ہمیں ہمارے اپنے کردار، اپنے معاملات وہ مٹائیں گے، وہ ہمیں ڈیگریڈ کریں گے، وہ ہمیں پیچھے کریں گے، باقی کسی میں کوئی طاقت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی عالم، مولوی، حافظ کے کو پیچھے کر سکے۔ یہ معاملہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی، کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ اس کا تجربہ آئے دن ہم کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ حافظ قرآن ہیں، اتنا آپ نرم، اتنے اچھے انداز میں پیش آ رہے ہیں، اس لیے آپ حافظ قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازیں گے، کیونکہ جو قرآن پاک کا ادب کرتا ہے جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اسی طرح حافظ قرآن کے ادب کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے، کیونکہ جیسے یہ قرآن پاک کے نقوش ہیں نا 2 جلدوں کے درمیان، تو یہاں سینے میں تو وہی قرآن پاک ہے، وہی قرآن پاک سینے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اونچے مقام کے لیے چنا ہے۔ یہاں چونکہ اکثر جو بچے ہیں وہ تو حفظ کر ہی رہے ہیں، اور انہی کے ہی متعلقین ہیں، کچھ خواتین ہیں، وہ سب بچوں کے ہی متعلقات میں سے ہیں، کوئی بچے کی والدہ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، ایسے یہاں پہ کہ بچے کے والد ہیں یا کوئی دادا ہے، کوئی بھائی ہیں، تو یہ سلسلہ ان سب کے لیے ہی ایک سعادت مندی کا سبب ہے۔ ابھی جو شعر میں انہوں نے یہ بات کہی نا کہ مل گیا 10 بے آسروں کو آسرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کو 10 پاسپورٹ ملیں گے، اور وہ اتنا با اختیار کر دیا جائے گا کہ ایسے آدمی کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کو بھی جنت میں لے جا سکتا ہوگا، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو اختیار عطا فرما دیں گے۔ اب جہنم بتاؤ کس پہ واجب ہوگی؟ جہنم ظاہر ہے اسی پہ واجب ہوگی نا، کوئی عمل نہیں، فیصلہ ہو گیا کہ اب جائے جہنم میں، یہ رکاوٹ بن جائے گا کہ ادھر آئے، آپ ادھر آ جائیں، ارشد صاحب بس تھوڑا سا تو یہ ایک حافظ رکاوٹ بن جائے گا، فرشتوں سے لے لے گا کہ نہیں میرا تو یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پہلے بھی شاید سنایا تھا، اور یہ سچا واقعہ ہے، یہ میں نے سنا اپنے حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم سے بھی سنا، اور اپنے شیخ حضرت مولانا صوفی شاہ فیروز عبداللہ صاحب دامت برکاتہم سے بھی سنا، اور بھی بڑے بڑے معتبر علماء سے سنا کہ ایک صاحب مدرسے کے بچوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا وغیرہ لا کے دے دینا، کبھی کسی انداز میں خدمت کر دینی، کبھی بہت زیادہ اس کی وجہ سے ان کا مدرسے میں آنا جانا تھا، بچے بھی دیکھتے تھے اب یہ آیا ہے ہمارے قاری صاحب کے پاس تو آج
کوئی اور چیز ہی ہوگی. بچوں کو بھی وہ ہو گیا تھا پوری جان پہچان. بچے بچے ہی ہوتے ہیں. تو ایک دن وہ آیا تو ایک بچے نے دوسرے کو کہا کہ بیل آ گیا. اس نے سن لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں, بیل بنایا ہوا ہے, میں ان کی ایسی خدمت کرتا ہوں. یہ اس نے سنا اور چلا گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں نے بالکل کوئی خدمت نہیں کرنی. انہوں نے تو مذاق بنا لیا میرا. ابھی اس نے سنایا ہی یہ بات کسی کو کہی نہیں, بس فیصلہ کر کے دل میں اور گھر چلا گیا, جا کے سو گیا. اب خواب دیکھ رہا ہے کہ میدان حشر قائم ہے اور لوگ پل صراط کراس کر رہے ہیں. یہ کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے گزروں, میں تو پھنس جاؤں گا, گر جاؤں گا. تو اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہی اسی مدرسے کے بچے وہ بھی ہنستے کودتے آئے اور پل صراط پہ چڑھ گئے. تو جب وہ چڑھنے لگے تو ایک بچے کی نظر اسی بچے کی جس نے کہا تھا وہ بیل آ گیا, اسی بچے کی نظر اس پہ پڑی اور باقی بچوں کو کہنے لگا او بیل ہمارا یہاں کھڑا ہے, اس کو بھی پکڑو یار, لے کے چلو اسے بھی ساتھ. دوڑے ہوئے آگے اور اس کا ہاتھ پکڑا اور پل صراط کراس کروا دیا. اب وہ آنکھ کھلی, روتا ہوا مدرسے آ گیا. یہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن جاتے ہیں. وہ عام بات نہیں ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. نہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ قاری کا بیٹا قاری ہی ہوگا, یہ قاری صاحب کے بس میں نہیں ہے. یہ اوپر سے فیصلہ ہوگا. اور نہ یہ بات ہے کہ بھئی کافر کا بیٹا محروم ہو جائے گا, نہیں, اس کو اللہ ایمان دے کے حافظ بنا سکتے ہیں. بے شمار مثالیں. اس میں اوپر سے چناؤ ہے, یہ فیصلہ اوپر سے ہے, پھر آگے معاملات چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. یہ سعادت اللہ تعالی مجھے بھی عطا فرما دے. میری جو اولاد ہے, میری بڑی دلی تمنا ہے کہ اللہ ان کو اللہ والا حافظ, اللہ والا عالم, اللہ والا مفتی بنائے. بالکل اسی طرح یہ جتنے بچے یہاں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والا حافظ, اللہ والا عالم, اللہ والا مفتی بنا دے. تو اس نعمت کی قدر میں والدین کو اس لیے ایک تو زحمت دیتا ہوں, ایک تو وجہ بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ کا ہمارا ملنا اللہ کو پسند ہے. یہ ہمیں عرش کا سایہ دلائے گا, عرش کا سایہ دلائے گا. یہ بچے بھی گواہ بنیں گے جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں کہ یہ اس مجلس میں آیا کرتا تھا, یہ ہمارا ہی ہے, یہ اپنا ہی ہے. ضروری نہیں کہ اپنا ہی بچہ لے کے جائے گا, کسی اور کا بچہ بھی ہمیں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ آنا یہ فائدہ مند ہے اس حساب سے. لیکن ساتھ ہی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہ آپ نے جیسے اپنے بچوں کو قرآن پاک کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا, فیصلہ تو اوپر سے ہوا لیکن آپ ذریعہ بن گئے. اب آگے ان کا تعاون کریں, ان بچوں کا تعاون کریں کہ یہ بچے اس قرآن پاک کے ساتھ ایسا جڑیں, ایسا جڑیں, ایسا جڑیں کہ قبر تک, حشر تک یہ ان کے ساتھ ہو. اس میں ایک پہلے نمبر پہ اس بات کا خیال, یہ جو بچے یہاں ابھی موجود ہیں وہ بھی دھیان سے سنیں, بچوں کے والدین بھی موجود ہیں وہ بھی. وقت بہت مختصر ہوتا ہے, انعامات بھی دینے ہیں, پھر آخری سبق بھی ہے ماشاءاللہ 2 بچوں کا,
وہ پھر اس کے بعد دعا بھی ہے، اور وقت انتہائی مختصر ہے کہ اس میں یہ بچے جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی میں عرض کرتا ہوں اور بچوں کے والدین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام۔ بچوں کے والدین ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے، بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن ادھر سے پھر ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ بچے کے والد کو بھی نہیں آتا نماز، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے بچے۔ اسی طرح گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، بچہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا ٹیلی ویژن دیکھنے کو دل نہیں کرتا، میرا اس کمرے میں جانے کو دل نہیں کرتا جہاں ٹیلی ویژن ہے، لیکن وہی والد صاحب جو بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں انہوں نے خود اپنے خرچے پہ لا کے لگایا ہوا ہے۔ یہ جو تضاد کام ہے نا، ضد ہے ایک دوسرے کی، کہ ادھر سے حافظ بھی بنانا ہے اور ادھر سے حافظ نہ بننے والے سارے کام بھی کرنے کہ یہ حافظ نہ بن سکے۔ بچوں کو خود موبائل دلوا دیتے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اب اس میں کیا کیا خرافات ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ذہنی کمزوری تو آ ہی رہی ہے، اس کی وجہ سے ذہن کی ورزش نہیں ہوتی، ذہن کمزور ہوتا ہے، ذہنی کمزوری تو آ ہی رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بے حیائی آج کل ڈال دی انہوں نے ویڈیو گیموں کے اندر، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، میں نے بالکل نہ دیکھی نہ مجھے پتا، لیکن جو دیکھتے ہیں بتاتے ہیں، جب اپنی اصلاح کی انہیں فکر لگتی ہے تب بتاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی بے حیائی کی طرف بچوں کے اوپر اندھا اعتماد کر لینا کہ ہمارا بچہ نہیں اس طرف جاتا، ہمارے بچے کو تو بس تلاوت سننے کی عادت ہے، ہمارا بچہ تو صرف نعتیں سنتا ہے، ہمارا بچہ تو صرف بیان سنتا ہے، لیکن اس آلے کے اندر یہ ساری خباثتیں تو موجود ہیں نا، ایک بٹن کی بات ہے نا، نفس ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ اعلان کرنے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، فرمایا میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا۔ آج میں کون ہو گیا اپنے نفس کو پاک اور بری بتلانے والا؟ اپنے نفس پہ بھروسہ، پھر بچوں کے اوپر اتنا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا ہے ظاہر، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ ان چیزوں سے بچوں کو بچانے کی بہت زیادہ فکر کریں، اس کا متبادل راستہ میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ آپ بچے کو گیم بلہ دلوا دیں وہ کھیلیں، فٹ بال دلوا دیں وہ کھیلیں، اور بھی سائیکل چھوٹی دلوا دیں وہ اپنی نگرانی میں چلوا لیں، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں کوئی ورزش ہو وہ والے کھیل ان کو دینے چاہیے، ان کو ایسا موقع بھی دینا چاہیے۔ اور اگر اس طرف بچہ جا رہا ہے تو خود کوئی سوچ کے کہ اس کو کوئی ایسا کھلونا اور دلوا دیں جس سے ان چیزوں سے وہ بچ جائے، اس کی فکر یہ ہمارے ذمے ہے۔ ورنہ دیکھیں جہاں مال زیادہ ہوتا ہے ڈاکوؤں کے حملے بھی وہیں ہوتے ہیں۔ قرآن پاک جیسا مال، قرآن پاک جیسی دولت نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آخرت میں کوئی ہے، یہ سب سے قیمتی اور عظیم ترین دولت ہے۔ اس دولت کا سب سے زیادہ پیچھا کرتا ہے شیطان، کہ سب سے سخت شیطان آتا بھی حافظوں پہ ہے۔ اس پہ میں نے گزشتہ مہینے یہ بات عرض کی تھی کہ بہت سارے لوگ یہ دیکھ کر کہ ہمارا بچہ حافظ بن گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، لہٰذا اب ہم نے اب حافظ نہیں بنانا، یہ غلط فیصلہ ہے۔ بھائی شیطان اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فیصلہ ویسے دے دیا جو میں نے پچھلے مہینے عرض کر دیا تھا کہ یہ حافظ قرآن
اگر اپنے نفس پر ظلم بھی کر لیں، اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو اپنے فضل میں ہی رکھوں گا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہوتا رہے گا، لیکن ہم پوری حد تک آخر دم تک یہ کوشش کرتے رہیں۔ کئی بچوں کے والدین ایسے ہیں کہ جو بچے پڑھ کے چلے گئے ہمارے پاس سے، لیکن وہ بالکل اسی طرح سے رابطے میں ہیں جیسے پہلے بچہ پڑھتا تھا اس وقت رابطے میں تھے، کہ کتنا سنیں، کیسے سنیں، کہاں سنائے۔ اگر کوئی دوسرے شہر میں چلا گیا تو وہ مشورہ کر رہا ہے، یہی ہے تو جی بھیج رہا ہے پابندی سے مدرسے کہ 1 گھنٹے کے لیے جاؤ اور پڑھو، سناؤ، نہیں آ رہے تو رابطہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ بچے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی دولت، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ اس دولت کی قدر یہی ہے کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسرے نمبر پہ خوب کوشش کریں کہ یہ دولت ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ ابھی یہ بھی میں آپ کو گزشتہ مہینے میں بتانا بھول گیا تھا کہ پورے مہینے بچے جو پڑھتے ہیں اس کی یہ رپورٹ لگی ہوئی ہے۔ اس مہینے بچوں نے جتنا پڑھا ہے وہ یہ ہر بچے کا نام اور اس کی مقدار خواندگی کہ اس نے کتنی لائنیں پڑھی ہیں اور کس پوزیشن پہ وہ آیا ہے، کہ اتنی لائنیں پڑھی ہیں کہ وہ اول آ گیا، یا اتنی پڑھی ہیں کہ وہ دوم ہے، یا اتنی پڑھی ہیں کہ وہ سوم ہے، یا اتنی پڑھی ہیں کہ وہ مناسب ہے، یا اتنی پڑھی ہیں کہ وہ راسب ہے، یعنی فیل ہے۔ لیکن یہاں کا فیل وہ والا فیل نہیں ہے، یہاں کا فیل بھی کامیاب ہے۔ اس میں بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی بچے نے قرآن پاک میں 10 سال لگا دیے نا تو یہ 10 سال اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے۔ یہ 10 سال ضائع نہیں ہے، ان کو ضائع بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہر بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے، جو میری جسمانی اولاد ہے، یہ تو روحانی اولاد ہے نا، وہ تو ہر ایک اپنے بچوں کا فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو بس قرآن پاک پڑھانا ہے، کتنا ہی عرصہ لگ جائے، کتنا عرصہ لگ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں۔ اور کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں عالم بھی بن سکے گا کہ نہیں، اسی میں ہی نہ سارا وقت لگا دے۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ لگ جائے، صحیح ہے، یہ پڑھتا پڑھتا ہی چلا جائے، یا زندگی اس میں ختم ہو جائے، یا زندگی میں یہ ختم ہو جائے پھر اس کی خدمت میں لگ جائے۔ اس سے بڑی سعادت اور ہے کیا؟ تو قرآن پاک جو پڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں نا والدین، اور جب وہ مشورے کے لیے آتے ہیں تو یقین کریں دل ان کا ٹھنڈا رہتا ہے، اور جو مشورے کے لیے نہیں آتے وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ معاشرہ انہیں تنگ کرتا ہے۔ ابھی تک نہیں یار حفظ کیا تیرے بچے نے، ابھی تک نہیں حفظ کیا، وہ سکون کب پڑے گا؟ وہ پھر اس کا کیا، وہ کیلکولیٹر بچے کو کمپیوٹر سمجھتے ہیں بس، حالانکہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس بچے کے لیے آپ نے قرآن کے حفظ کا فیصلہ کیا ہے نا تو دل بڑا کریں، اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے۔ دل بڑا کریں کہ ہم نے بس اب اس کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، دیکھنا پھر وہ انشاءاللہ ہمیں بھی چلائے گا، ہمارا بھی سہارا بنے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے کہ یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے پیے گا۔ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج تک کوئی مولوی بھوکا نہیں ہو رہا۔ ایک ہمارے استاد ہنس کے فرماتے تھے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھا کھا کے کوئی مر گیا ہو، لیکن بھوکا کوئی مولوی نہیں مرا، نہ کسی مولوی نے خودکشی کی۔
اور یہ 4,000 5,000 6,000 تنخواہ لینے والوں نے نہ کبھی ہڑتال